اگر آپ کسی یورپی ملک میں شفٹ ہونے یا مستقل رہائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو سلووینیا میں پاکستانی شہریوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقل رہائش ملے گی کیسے؟ اگر آپ سلووینیا کو اپنا مستقل مسکن بنانا چاہتے ہیں تو وہاں کے قانون کے مطابق مسلسل 5 سال مگر قانونی طور پر اور عارضی طور پر مقیم رہنا پڑے گا، جس کے بعد پاکستانی شہری وہاں مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ طویل غیر حاضری یا پھر بیرون ملک قیام سے یہ تسلسل ٹوٹ سکتا ہے، تاہم مختصر بیرونی ملک دوروں سے یہ اہلیت متاثر نہیں ہوتی۔ سلووینیا میں عارضی رہائش عام طور پر 1 سال کے لیے جاری کی جاتی ہے، لیکن ہر سال اس کی تجدید ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لیے ملازمت یا تعلیمی سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عارضی ملازمت یا عارضی تعلیمی قیام کے ادوار کو مکمل طور پر نہیں گنا جاتا، بلکہ تعلیم کے عرصے کو عام طور پر آدھی مدت کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم 5 سال کی شرط ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سلووینیا میں ملازمت، تعلیم، کاروبار یا پھر خاندانی بنیادوں پر رہائش حاصل کی ہو۔ اگر کوئی شخص اس ملک کے شہری یا وہاں کے مستقل رہائشی خاندان کا حصہ ہے تو وہ 2 سال میں بھی مستقل رہائش کا اہل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سلووینیا میں رہائش پذیر ہیں تو درخواست دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اپنی درخواست ضلع انتظامیہ کے دفتر میں جمع کرانی ہوتی ہے، جبکہ ملک سے باہر موجود درخواست گزار اپنی درخواست سفارت خانے یا پھر قونصل خانے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواست کے لیے آپ کو درست پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، گزشتہ 5 سال کی قانونی رہائش کا ثبوت، ریزیڈنس کارڈ، انٹری سٹیمپس وغیرہ، رجسٹرڈ ایڈریس یا رہائش کی تصدیق، سلووینیا میں مؤثر ہیلتھ انشورنس، مالی حیثیت کا ثبوت یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ، کسی ملازمت کا ایگریمنٹ یا پھر سیلری کی رسیدیں، اس کے علاوہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور سوشل انشورنس کی ادائیگی کا ثبوت۔ یہ تمام دستاویزات کے ساتھ فارم جمع کروانے کے بعد یورپی کرنسی یورو میں فیس بھی ادا کرنا ہوتی ہے، جو کہ کافی معمولی ہے۔ درخواست کی جانچ پڑتال میں چند ہفتے سے لے کر چند ماہ کا وقت لگ سکتا ہے اور کبھی کبھار اضافی دستاویزات کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ منظوری کے بعد درخواست گزار کو EU لانگ ٹرم ریزیڈنٹ کے عنوان سے مستقل رہائشی کارڈ جاری کیا جاتا ہے، جو انہیں غیر معینہ مدت تک رہنے اور کام کرنے کا حق دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مستقل رہائش کے ساتھ شہریت بھی مل جاتی ہے؟ تو مستقل رہائش کا حق ملنے کے بعد کسی بھی شخص کو ملازمت یا تعلیم جیسے جواز کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ یہ شہریت یورپی یونین کے اندر مخصوص نقل و حرکت کا حق بھی دیتی ہے۔ 5 سال کی قانونی قیام کے بعد حاصل ہونے والی مستقل رہائش نہ صرف استحکام اور تحفظ فراہم کرتی ہے، بلکہ یورپی یونین میں طویل المدتی امکانات کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ مستقل رہائش کا حق ملنا آپ کو سلووینیا کی شہریت نہیں دلاتا، تاہم اس کا زینہ ضرور ثابت ہوتا ہے۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے عام طور پر 10 سال کی قانونی رہائش ضروری ہے، جس میں آخری 5 سال مسلسل ملک میں گزارنے لازمی ہیں۔ سلووینیا نے ایک نیا عارضی رہائشی پرمٹ بھی متعارف کروایا ہے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جو بیرون ملک کمپنیوں سے کام کرتے ہیں یا پھر فری لانس کام کرتے ہیں۔ یہ پرمٹ مستقل رہائش کا حق تو نہیں دیتا، لیکن عارضی رہائش کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقل رہائش کے اصول پورے کیے جائیں۔ اگر کوئی غیر یورپی شہری سلووینیا میں 5 سال قانونی عارضی رہائش رکھے اور وہ بھی بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے، تو اس کے بعد مستقل رہائشی پرمٹ کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔